صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول ہمیں حلال کے بارے میں بھی بتلا دیجیے۔ اسلام نے اپنا ایک اصول وضع کر دیا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو حرام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ سب چیزیں جو پاکیزہ ہیں اللہ نے وہ حلال کی ہیں، اور جن کو حرام کر دیا ہے وہ پاکیزہ نہیں تھی، نہ صحت کے لحاظ سے، نہ میڈیکل سائنس کے لحاظ سے، اور نہ اخلاقی لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی جو بہتر نہیں تھی انسانوں کے لیے۔ اللہ نے صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، اور جو پاکیزہ چیزیں تھیں وہ سب کی سب حلال ہیں۔ اس سے پہلی امتوں پہ، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ساری حرام کی تھیں، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ تو آج کا سبق اس میں کچھ شکار کے بارے میں ہدایات ہیں۔ یسألونک ماذا احل لهم، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حلال کیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم، اور جنہیں تم سداتے ہو، ایسے جانور کہ جنہیں تم تعلیم دیتے ہو، تم انہیں پڑھاتے ہو، سکھلاتے ہو، من الجوارح، شکاری جانور۔ یہ لفظ جو جوارح ہے نا، یہ جارحن کی جمع ہے، اور جارحن کہتے ہیں کمانے والا، کمانے والے کو جارح کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کا کمانے والا جانور ہے نا، آپ کے لیے جو شکار لے کے آتا ہے، کما کے لاتا ہے نا آپ کے لیے، تو اس لیے اس کے لیے بھی لفظ کمانے والے کو جیسے جارح کہا جاتا ہے، شکاری جانور کے لیے بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور مقلبین کا مطلب ہے کہ شکار پر چھوڑنے سے پہلے اسے سدایا گیا ہو، اسے سکھلایا گیا ہو، عام جانور نہیں، سکھلایا گیا ہو۔ شکاری جانور کون سے ہوتے ہیں؟ ہر وہ درندہ اور پرندہ مراد ہے جسے شکار کے لیے رکھا اور سدایا جاتا ہے، مثلا کتا، چیتا، باز، شکرا، یہ سارے وہ جانور ہیں جو شکار کے لیے اس طرح کے اور بھی ہیں کہ جنہیں رکھا جا سکا ہے اور اسے سدایا جائے، سکھلانے کے بعد شکار پر چھوڑا جائے۔ سدانے سے کیا مطلب ہے؟ سدانے سے کیا مراد ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ سدانے سے مطلب یہ ہے کہ اسے تعلیم دینے کے بعد، سکھلانے کے بعد جب آپ شکار پر اس کو چھوڑیں تو وہ دوڑتا ہوا جائے۔ آپ چھوڑیں، آپ کے چھوڑنے پر جائے وہ، آپ روک دیں وہ رک جائے، آپ واپس بلانے وہ آ جائے۔ اس طرح جب اس جانور کو آپ سکھلا دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یہ سدایا ہوا جانور ہے۔ اور جو جانور سدایا ہوا ہے تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، تم سکھلاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، کہ اس کے مطابق تمہیں انہیں ہدایات دیتے ہو، انہیں سکھلاتے ہو۔ ایسا جانور کہ جسے تم نے سدایا ہوا ہے، تم نے تعلیم دی ہوئی ہے، ایسے جانور کو دو شرطوں کے ساتھ حلال کیا گیا ہے۔ سدائے ہوئے جانور کا شکار دو شرطوں کے ساتھ آپ کے لیے حلال ہے۔ کون سی شرطیں ہیں؟ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، ایک شرط فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ تم کھا سکتے ہو اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روک رکھے، کہ شکار کیا ہے، شکار کرنے کے بعد وہ خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے اسے روک کے رکھے۔ اگر خود اس میں سے کھا لے گا تو پھر آپ کے لیے کھانا وہ جائز نہیں ہے۔ شکار اس نے کیا، اب پکڑا ہے اور آپ کے پاس لے کے آیا ہے، خود نہیں کھایا، یہ آپ نے اس کو سدایا ہوا ہے نا، تعلیم دی ہے۔ ایک شرط یہ قرآن نے بیان کی کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، امسک کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اگر اس نے روکا ہوا ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟
قرآن بیان کرتا ہے وَاذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب تم اسے چھوڑو نا، کسی شکار پہ چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا کرو، اللہ کا نام ذکر کر کے چھوڑو، اللہ کا نام ذکر کرو اور پھر اس کو اس کے اوپر چھوڑو۔ جب تم سدائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام بھی لو تو اس کا شکار کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ جو کہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے سدائے ہوئے کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑتا ہوں، میرے لیے وہ شکار پکڑتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سدائے ہوئے کتے کو چھوڑو تو اللہ کا نام بھی لیا کرو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ جس پہ تم نے سدایا ہوا ہے اس کتے کو تم نے چھوڑا ہے اور اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہے، وہ تمہارے لیے کوئی شکار پکڑ کے لے کے آئیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتا جب اس کو شکار کرنے کے لیے جاتا ہے اسے قتل کر دیتا ہے، اسے مار دیتا ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو سن لیجئے کہ بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ وہ اسے قتل کر دے، خواہ وہ اسے قتل کر دے تب بھی تم اسے کھا سکتے ہو۔ کیوں کر سکتے ہو؟ کہ آپ نے جو اسے چھوڑا ہے اللہ کا نام لے کے، کتے کا اس کو پکڑنا ہی اسے ذبح کرنا ہے، اللہ نے وہ تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ شرط کیا تھی حلال ہونے کی؟ کتا آپ نے چھوڑا ہے، شرطیں کیا ہیں وہ سمجھ لیں۔ نمبر 1، اچھا اس میں ایک پابندی ہے کہ اگر اس نے قتل کر دیا ہے نا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پابندی لگائی کہ اس میں کوئی دوسرا کتا تو نہیں شامل تھا۔ تم نے کتا اپنے شکار پہ چھوڑا، بسم اللہ بھی پڑھی، لیکن اگر وہ قتل کر دیا، اس نے مار دیا اس کو، اگر تو اس میں کوئی دوسرا کتا بھی شامل تھا تو پھر تم اسے نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جب اپنے کتے کو چھوڑا تھا بسم اللہ تو اس میں پڑھی تھی، دوسرے پہ تو نہیں پڑھی تھی نا۔ اگر وہ دوسرا بھی اس میں شامل ہو گیا تو پھر تم اسے نہیں کھا سکتے ہو۔ شرائط کیا ہوئی شکار کے بارے میں سمجھ لیں کہ نمبر 1، ہر کتے کا، ہر شکاری جانور کا شکار کیا ہوا آپ نہیں کھا سکتے۔ کس کا کھا سکتے ہیں؟ اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ سکھلایا ہوا کتا ہو، وہ جو شکار آپ چھوڑ رہے ہیں شکار پہ وہ سکھلایا ہوا ہو، عام نہیں ہوگا، عام کا کیا ہوا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور دوسری بات، سکھلایا ہوا چھوڑا ہے آپ نے اور وہ آپ کے لیے پکڑ کے لائے، خود نہ کھائے۔ اگر وہ خود اس میں سے کھا لے گا تو اس کا مطلب ہے اس کتے نے یا اس جانور نے اس شکار کو اپنے لیے پکڑا ہے، آپ کے لیے نہیں، اس لیے آپ نہیں کھا سکتے۔ اس میں سے خود نہ کھائے، آپ کے لیے پکڑ کے لے کے آئے، اور پھر آپ نے اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑا، آپ نے اللہ کا نام لے کے چھوڑا۔ جب وہ آپ کے پاس لے کے آئے، اگر اس کے سانس باقی ہیں، اگر وہ زندہ ہے تو پھر اس کو آپ ذبح کریں گے، پھر آپ ذبح کریں گے۔ اگر وہ اس کی جان نکل گئی ہے اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح تیر چلانا ہے نا، تیر چلانے کے لیے بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے تیر چلائیں گے۔ اور یہ بات ساری بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے پھر ایک لفظ استعمال کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں یہ کیوں بیان کیا؟ بات تو ہو رہی ہے حلال کی اور حرام کی، یہاں اس کا کیا مطلب کہ اللہ سے ڈرو؟ اس لیے کہا کہ اگر حلال ہونے کی کوئی شرط کم ہے تو اللہ سے ڈرنا، پھر اسے نہ کھانا۔ حلال اور حرام چونکہ اللہ رب العالمین نے طے کر دیا نا، اللہ نے بتلا دیا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ اتھارٹی اللہ رب العالمین کی ہے، کسی انسان کی تو ہے نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو شرائط لگا دی، اگر ان میں سے کوئی کم ہے، آپ جانتے ہو نا آپ شکار کر رہے ہو
تو یہ نہیں کرنا یہ بڑی اچھی چیز ہاتھ آئی ہے، نہیں، واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، پھر ایسا کام نہیں کرنا۔ اور آگے اللہ نے پھر دوسری بات بھی فرما دی، کیوں ڈرنا ہے اللہ سے؟ ان اللہ سریع الحساب، اس لیے کہ اللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارا حساب لے گا، وہ تمہارا حساب لینے والا ہے۔ اللہ سے اس لیے ڈرنا ہے کہ بہت جلد وہ تمہارا حساب لینے والا ہے۔ اس لیے جو اللہ رب العالمین نے قانون وضع فرما دیے ہیں اس میں سے کوئی آدمی اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کر سکتا۔